بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ یاجوج اور ماجوج اور پاکستان پہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کل پشاور میں اٹیک ہوا ہے اور بہت زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا تقریباً 80 سے 90 کے بیچ میں تقریباً جانیں شہادت ہو چکی ہیں۔ ہمارے بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک سادہ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ماں، ان کی جو والدین ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں آپ کو ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں۔ کل میری طبیعت خراب تھی اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو چکا تھا اور میں آفس میں تھا، میں نے چیک کروایا تو بلڈ پریشر ہائی تھا اور بہت زیادہ طبیعت اپسیٹ سی ہو رہی تھی۔ تو میں نے گھر میں صرف بڑے بھائی کو بتایا، کال کر کے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ آپ چیک اپ کروائیں اور میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر مجھے لینے کے لیے آ گیا آفس میں۔ تو ان کے ساتھ میں آ گیا، میں سیدھا یہ ہاسپٹل گیا، یہاں پہ نزدیکی فاروق ہاسپٹل ہے، وہاں پہ میں چلا گیا۔ تو وہاں پہ جا کے چیک اپ انہوں نے ایڈمٹ کیا اور جو ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ تھی وہ ساری ہو گئی۔ تو میں آپ کو ایک سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ میری والدہ کو کس نے بتایا؟ کسی نے بھی نہیں بتایا۔ میں نے بڑے بھائی کو منع کیا تھا، انہوں نے بھی نہیں بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا انہیں، لیکن انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کی مجھے کالیں آئیں اور میں نے انہیں بتایا کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اور بڑے بھائی کو کال آئی کہ فیصل کی آج مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے بتایا یا ان کو کسی نے کال کر کے بتایا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اور ان کی، میرے بڑے بھائی کو، ان کو 3 سے 4 دفعہ کالیں آئیں کہ فیصل کا پتہ کرو، فیصل کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جن کی بچے ہی اس دنیا سے چلے گئے، جن کے بچے 1 2، ان کی تو دنیا اجڑ گئی ہے، اور ان کی ماؤں پہ کیا اثر ہو رہا ہوگا، وہ کیا بتا رہی ہوں گی، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوں گی کہ ان کا لگتے جگر، ان کی آنکھوں کے سامنے رہنے والا ان کا بیٹا، ہر ٹائم جس کے ساتھ وہ پیار کرتی تھیں، اسے پال بوس کے انہوں نے بڑا کیا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں اب سادہ الفاظ میں اپنے پاکستان پہ آتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ 75 سال کا ہمارا پاکستان ہو چکا ہے، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں آئے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو رہا ہے، کوئی کہاں پہ ختم ہو گیا۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ انتہائی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں رک رہے؟ کیوں نہیں رک رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں، شاید وہ پاکستان میں پہلے ہی آ چکے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں، کبھی بھی آپ نے کوئی خبر سنی ہے کہ ہمارے خزانے کے بارے میں کوئی اچھی خبر آئی ہو؟ ہم نے صرف خزانہ، وزیر خزانہ اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، اور آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی اس نے ہمیں کوئی اچھی خبر بتائی ہو کہ آپ کا خزانہ نہیں خالی۔ 1 لیٹر کے پیچھے 35 روپے پٹرول مہنگا ہو گیا، اور ہماری قوم بیچاری سوئی ہوئی ہے۔ وہ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کے احتجاج کر سکے، ان کے اندر اتنی کیپابلٹی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں رہی، اتنے وہ تھک چکے ہیں، ان کے اوپر برڈن جو ہے وہ اتنا پڑ چکا ہے کہ وہ باہر نکل کے احتجاج نہیں کر پا رہے۔ اور اس پہ میں نے جو کل دھماکہ ہوا ہے اس کے اوپر ایک شعر ہے، مجھے راحت ان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ستارے اوڑھ کر سویا بڑے آرام سے شب بھر، ستارے اوڑھ کر سویا بڑے آرام سے شب بھر، چڑھا خورشید تو راحت لپیٹا آسماں اپنا۔ تو یہاں پہ تو اس طرح بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے جو وہ بھائی ہیں وہ آسماں کو اپنا کفن بنا کے سو گئے، اور ان کے خون کا بدلہ انشاءاللہ ہماری جو ریاست ہے وہ ضرور لے گی۔ جس نے بھی یہ اٹیک کروایا ہے اور جس وجہ سے کروایا ہے، انشاءاللہ ہماری ریاست ایک نہ ایک دن ضرور اس کا بدلہ لے گی۔ اور ان کے لیے ہمیشہ، آرمی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر، جیسے کہتے ہیں کہ بہت ساری جو آئے ہوئے ہیں برڈن ہیں، وہ ہم پر نہیں آئے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، لیکن یہ واقعات بھی اب کم نہیں ہو رہے، آئے دن یہ واقعات بڑھ رہے ہیں،
اور پوری قوم کو چاہیے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. لیکن قوم کس طرح کھڑی ہو؟ قوم کو تو اب یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات سے باہر نکل آئے. گھر کے حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ قوم کو اپنی کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ کس طرف جائے اور کہاں جائے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں یاجوج ماجوج تقریباً آ چکے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے قیامت والے دن آنا ہے. ہو سکتا ہے قیامت پاکستان میں پہلے ہی برپا ہو چکی ہے اور یاجوج ماجوج بھی آ چکے ہیں. ہمارا خزانہ تقریباً ہر ٹائم خالی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اس طرح ہی ہیں، انہوں نے بھی آپ کی جو سلطنت ہے اس کو زوال پذیر کرنا ہے. تو ہماری تو آلریڈی زوال آیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر کہیں جا کے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست کے نام پہ بنے، ایٹمی ممالک میں ہمارا 7واں نمبر ہے، لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں اور ہمیں ہر طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے. ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کل کا واقعہ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو پالا ہوگا اور 90 سے زیادہ جو لوگ شہید ہو گئے تو وہ کہاں پہ جائے. ایک اور واقعہ کل ہی تھا، مدرسے کے بچے تھے، وہ کشتی میں جا رہے تھے اور وہ شہادت ہو گئی ہے. کہ جب ملک میں ناانصافی ہوگی نا تو اس طرح کے واقعات بہت ہوں گے. اس طرح کے واقعات کو ہم تقدیر کا نہیں کہہ سکتے. اس طرح کے واقعات پھر ملک پہ عذاب آ جاتا ہے، عذاب نازل ہو جاتا ہے. تو میری انصاف کرنے والے اداروں سے بھی درخواست ہے کہ ملک میں جو ناانصافی ہو رہی ہے اسے کم کیا جائے اور اسے ختم کیا جائے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ورلڈ وار 2 جب تھی نا تو انگلینڈ کا جو آرمی تھا، آرمی چیف تھا، اس نے پوچھا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف ٹھیک دے رہی ہیں. تو اس نے کسی نے بتایا کہ جی وہ بالکل انصاف ٹھیک دے رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم کبھی بھی ہار نہیں پائیں گے، ہم ہار نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کا ہم پہ بھروسہ ہوگا. تو ہمارے یہاں پہ کوئی پوچھے تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو جہاں پہ ہے اسے اپنی جگہ پہ اپنا محاسبہ خود ہی کرنا پڑے گا. اور یہ پاکستان ہے، انشاءاللہ اس نے آگے بڑھنا ہے. ہم نہیں ہوں گے لیکن ہمارے چاہنے والے یا ہمارے جو دوست وغیرہ ہوں گے وہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اسے، یہ آگے بڑھے گا. اور اللہ اسے تا قیامت سلامت رکھے اور اسے خوشحالی دے.